بتا دیں کہ داستان کی شروعات چھوٹے چھوٹے قصے کہانیوں سے ہوئی ہے، اور یہ وہ دور تھا جب انسان کو شعور بالکل بھی نہیں تھا. وہ بالکل جنگلی کنڈیشن میں رہتا تھا، بالکل جنگلوں میں رہنا، کچا ماंس کھانا یا شکار کرنا، اس طرح کا تھا ماحول. تو یہ مانا جاتا ہے کہ جب وہ لوگ شکار کرتے تھے اور شام کو جب وہ آتے تھے واپس اپنے جہاں بھی رہتے تھے وہاں واپس آتے تھے، تو زیادہ تر جنگلوں میں جنگلی جانوروں کا خوف رہتا ہے. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، رات میں آگ جلاتے تھے اور آگ جلا کے اس کے چاروں طرف اپنی بھاشا میں ناچ کود کیا کرتے تھے، انٹرٹینمنٹ کے لیے، اپنی دلچسپی کے لیے وہ انجوائے کرتے تھے. تو جب انجوائے کرتے تھے تو اس میں وہ اکثر کیا ہوتا تھا کہ وہ لوگ آگ کے چاروں طرف بیٹھ کر کے اپنی دن بھر کی جو رودات ہے وہ بیٹھ کر کے بیان کرتے تھے. اور اس وقت ان کی اپنی بھاشا کیا تھی، وہ اپنی بھاشا میں اس رودات کو بیان کرتے تھے. اب اس دن بھر کے واقعے کو اگر کوئی بالکل قصے کی شکل میں بیان کر دیتا تھا تو بھی لوگ سنتے تھے، اور کچھ لوگ دلچسپی کے انداز میں بیان کرتے تھے تو لوگوں کو بڑا مزہ آتا تھا. جب مزہ آتا تھا تو یہ دستور چل گیا. جب یہ دستور آگے بڑھا تو لوگوں کو مزہ آنے لگا. اب کیا ہونے لگا کہ جو سب سے اچھی کہانی سناتا تھا اس سے لوگ زیادہ سنتے تھے. اب ظاہر سی بات ہے، داستان مینس اسٹوری. داستان ابھی ہم آپ کو بتائیں گے، ہم بیس بتا رہے ہیں کہ داستان تک ہم پہنچے کیسے. جی. تو آپ یہ مان لیے کہ جنگلی کنڈیشن میں انسان تھا، وہ جنگل میں رہتا تھا، شکار کرتا تھا، کچا پکا ماंس جو بھی تھا وہ گوشت کھاتا تھا. اور اس کے بعد پھر وہ کیا کرتا تھا، رات میں آگ جلاتا تھا، جنگل میں چاروں طرف وہ کودنا پھاندنا بجانا یا اپنی زبان جو بھی ہو حق کر کے بولتا تھا وہ اس میں ناچتا کودتا تھا. اور اکثر کیا ہوتا تھا کہ جیسے نہیں ناچنا کودنا ہے، جگ رہے ہیں سب لوگ، تو آج تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، اور دن بھر کی کہانی اپنی قصہ، اس کو قصہ کہیں گے کہ دن بھر کا جو حالات گزرے اس کو قصے کی شکل میں بیان کرتا تھا. اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے 10 لوگ ہیں تو اس میں مختلف طرح کے لوگ ہیں، کوئی اچھے سے بولتا ہے، کوئی خراب سے بولتا ہے، کسی کی بولی بہت اچھی لگتی ہے، کسی کی بولی سننے میں زیادہ مزہ آتا ہے. تو اب اس میں سے 2-4 انسان ایسے بھی گزرے ہوں گے کہ جو اپنی دن بھر کی بات کو، دن بھر کے واقعات کو دلچسپ انداز میں بیان کرتے ہوں گے. تو جو دلچسپ انداز میں بیان کرتا تھا تو اب دوسرے لوگ اس سے ہی زیادہ فرمائش کرتے ہوں گے کہ یہ اپنی کہانی پہلے دن بھر کی بتائے. اب جب اس کو پتہ لگا کہ سب کو ہماری باتوں میں مزہ آتا ہے تو اس میں جھوٹی سچی باتوں کو جوڑ کے کہانی کو بتانا شروع کر دیا. جیسے اڑن کھٹولا ہے، بجلی چمکی ہے، اولے گرے ہیں، بارش ہوئی ہے، یا بجلی کی چمک میں کوئی ہمیں تصویر دکھائی دی ہے، اس طرح کی باتیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب ملا کر کے بیان کرنے لگا. تو جب دن بھر کے اصلی قصہ جو اس کی زندگی میں گزرا ہے اس میں جب وہ جھوٹی باتوں کو بتانے لگا، اور وہ باتیں جن کا ہماری فطرت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، صرف ایک کہانی قصے میں مزے کے لیے بیان کیا جاتا ہے. تو جب سے یہ رواج شروع ہوا تبھی سے داستانوں کی شروعات ہوئی. یعنی یہ قصے کے درمیان جو مافوق الفطرت عناصر ہوتے ہیں، مافوق الفطرت عناصر کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے جادو ٹونے، بھوت پریت، اڑن کھٹولا، یا بجلی چمک رہی آسمان میں دیکھا تو کسی کہتے نہیں کہ چاند پر ایک بڑھیا سوت کاٹ رہی ہے. تو اس طرح کے واقعات ہم لوگ بچپن میں نانی دادی کی کہانیوں سے سنتے تھے. تو جب ان سب چیزوں کو کہانی میں شامل کیا جانے لگا تو کہا گیا کہ کہانیوں میں مافوق الفطرت عناصر شامل ہو گئے ہیں، اور ان مافوق الفطرت عناصر کے ذریعے کہانی بہت لمبی ہو جاتی تھی. اور جب بہت لمبی ہو جاتی تھی تو لوگ رات بھر بیٹھ کے سنتے تھے. اب ظاہر اس دور میں نہ ٹی وی کا رواج تھا، نہ ریڈیو کا رواج تھا، نہ دلچسپی کا کوئی سادھن تھا. تو جیسے جیسے انسانی شعور بڑھتا گیا تو ان کہانیوں نے داستان کی شکل اختیار کر لی. یعنی قبیلے کی شکل میں لوگ رہنے لگے، اور قبیلے کی شکل میں کیا ہوتا تھا کہ شام کو جب فرصت سے بیٹھے ہیں تو چلو بھائی تم کوئی کہانی سناؤ. تو اب ظاہر ہے اس میں جھوٹی سچی باتوں کو جوڑ کر کے داستانوں کی شروعات ہوئی. ایسا مانا جاتا ہے کہ یہی وجہ تھی داستان کی شروعات کی. اب ہم آپ کو داستان کے بارے میں سمجھا رہے ہیں. کلیئر ہوگی بات میری کہ داستانیں کیوں وجود میں آئی؟ جی. کہانی سماج اور انسانی شعور کے ارتقاء کی تاریخ ہے. یعنی جیسے جیسے شعور ہمارا بڑھتا گیا ہم کہانیاں سنانے لگے. جیسے جیسے انسان کی سماجی زندگی ترقی کرتی گئی اور اس کے علم و شعور کی حدیں بڑھتی گئیں، ویسے ویسے کہانی کا مواد اور اس کے موضوعات بھی بدلتے گئے. کیوں بدلتے گئے؟ بھائی جنگل میں رہ رہا ہے، قبیلے کی شکل میں رہ رہا ہے، شکار کر رہا ہے، آج اس سمت نکل گیا، کل اس سمت نکل گیا، پرسوں اس سمت نکل گیا. تو جب جتنا زیادہ ہم آگے بڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہاں کے واقعات کو کہانی کی شکل میں بیان کریں گے. اور جب بیان کریں گے تو ظاہر ہے ہمارا شعور جیسے جیسے آگے بڑھے گا کہانیوں کی ترقی اتنی زیادہ ہوگی. اور رفتہ
رفتہ ترقی کرتی ہوئی حکایت، تمثیلی داستان، ناول اور افسانے کی منزل تک پہنچ گیا. اچھا مختصراً ہم ابھی داستان کا روک کر کے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ داستان میں جادو ٹونے بھوت پریت کا ذکر ہوتا تھا تو لوگ فرصت میں تھے، شام کو بیٹھے داستان سنی، مزہ آ گیا. پھر جو شعور جیسے جیسے تہذیب بڑھتی گئی، شعور ہمارا بڑھتا گیا، ہمارے اندر صلاحیت آتی گئی، تو انہی داستانوں کو ہم نے پوئٹری کی شکل میں لکھنا شروع کر دیا تو وہ مثنوی کہلائی. اب کیا ہوا، حکومتیں قائم ہوئی، دھیرے دھیرے شعور بڑھتا گیا. تو اب حکومت میں کیا ہوتا تھا، شام کو ظاہر سی بات ہے سب تھکے ہارے بیٹھے تو چلو بھائی تم کو ایک قصہ سناؤ یا تو کہانی سناؤ یا مثنوی سناؤ. اب یہ سب چیزیں بڑھتی گئیں. پھر ایک لمبا زمانہ گزر گیا اور اس لمبے زمانے کے بعد ایک ایسا وقت بھی آیا جب ہماری فرصت کے ٹائم میں کمی آ گئی، یعنی ہماری مصروفیات بہت زیادہ بڑھتی گئی. جب مصروفیات بڑھتی گئی تو اب ہم اتنی لمبی داستانیں نہیں سن پاتے، میرے پاس وقت نہیں ہے. تو اب جب وقت نہیں ہے داستان سننے کا تو سنانے والا کیوں دن بھر بیٹھ کے سوچے گا کہ ہم اتنی لمبی کہانی تیار کریں. اس نے کیا کیا کہ ان داستانوں کو مختصر کرنا شروع کر دیا، اور جب مختصر کرنا شروع کیا تو ایک وقت ایسا آیا کہ مختصر کرنے کے لیے کچھ تو داستانوں میں کمی کرنا پڑے گی. تو یہ ہوا کہ انہوں نے اس میں سے جادو ٹونے بھوت پریت کی باتوں کو کم کر دیا، کیونکہ انسان کے اندر جب شعور پیدا ہو گیا، تہذیب کی ترقی ہوئی، تو انہوں نے اس طرح کی جھوٹی باتوں پہ یقین کرنا چھوڑ دیا. جب یقین کرنا چھوڑ دیا تو داستانوں سے ان باتوں کو ہٹایا جانے لگا اور ان باتوں کی شمولیت ہو گئی، وہ باتیں شامل ہو گئیں کہ جس میں زندگی کی سچائی کا بیان ہوتا ہے، یعنی حقیقت کی باتوں کا بیان ہوتا ہے. اور جب کہانی میں حقیقی باتوں کا بیان ہونے لگا تو وہیں سے ہماری ناول کی شروعات ہوئی. اس کے بعد مصروفیات اور بڑھتی گئیں، انسان اور پریشان، مطلب اپنی ضرورت پورے کرنے میں اور زیادہ مصروف ہو گیا. جب بہت زیادہ مصروف ہو گیا تو اب اس کے پاس ناول پڑھنے کا بھی 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے کا وقت نہیں بچا. جب یہ وقت نہیں بچا تو اب کیا ہے، ظاہر ہے جب میرے پاس ناول پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو مصنف ناول لکھے گا کیوں؟ اس کو بھی تو اب روزی روٹی چاہیے، اس کی بھی آمدنی کا ذریعہ تھا. تو کیا ہوا، اس نے ناول کو اور مختصر کیا، ناول کی کہانی کو اور زیادہ مختصر کیا. جو لمبے لمبے ڈائلاگ تھے ان کو مختصر کیا، جو لمبی لمبی منظر نگاری تھی وہ مختصر کی. جب مختصر کیا تو اس ناول کی کہانی کو اس نے 10-15 صفحوں میں لکھنا شروع کر دیا. اور جب 10-15 صفحوں میں لکھنا شروع کیا تو یہیں سے افسانے کی شروعات ہوئی. تو بیک گراؤنڈ سمجھ میں آ گیا. تو آپ یہ سوچ لیجئے کہ ناول ہو چاہے داستان ہو چاہے افسانہ ہو، یہ حالات کے تحت پیدا ہوئے ہیں، نہ کہ ان کو کسی نے خاص طور سے پیدا کیا ہے. یہ حالات کے تحت اپنے آپ چیزیں وجود میں آتی گئیں. تو اب ہم داستان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ ماضی کے واقعات اور تجربات کو دوسروں تک پہنچانے کی جذبہ ہی کہانی کا اصل محرک ہے. یعنی ہمارے جو دن بھر کے واقعات گزرتے ہیں، جو تجربات ہوتے ہیں، ہم کسی کو بیٹھ کر کے بیان کرتے ہیں، تو یہیں سے کہانی کی شروعات ہوئی. انسان جب گزرے ہوئے واقعات یا تجربات میں دوسروں کو شریک کرتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ واقعات کو ایسے دلچسپ انداز میں بیان کیے کہ سننے والوں کے دل و دماغ پر اچھے اثرات ثابت ہوں، اور خود اور ایسے اثرات ثابت ہوں کہ وہ سوچے کہ یہ تو میری زندگی کی کہانی ہے. واقعات کو دلچسپ اور پر اثر ڈھنگ سے پیش کرنا ہی کہانی کے فن کا جوہر ہے. کہانی میں جو واقعات بیان کیا جا رہا ہے اس کو بہت ہی پر اثر انداز سے بیان کریے گا کہ سامنے والے کو لگے ارے یہ تو شاید میری زندگی کی کہانی، تو وہ اور زیادہ دلچسپی سے سنے گا. اور ظاہر سی بات ہے یہی کہانی کا سب سے بڑا فن ہے. اور اس کی کامیابی کی کنجی بھی ہے، اور اس کا نتیجہ میں کہانی نے دور قدیم سے لے کر اب تک مختلف صورتیں اختیار کی ہیں. دیکھیے کہانی چاہے وہ داستان کی شکل میں ہو، چاہے ناول کی شکل میں ہو، چاہے افسانے کی شکل میں ہو، لیکن کہانی میں مختلف صورت ہماری مصروفیات اور ہماری شعور اور ہماری تہذیب جیسے جیسے آگے بڑھتی گئی تو اس کہانی نے مختلف صورتیں اختیار کی. جب بہت زیادہ پرانا ٹائم تھا تو ان کہانی نے داستان کی شکل اختیار کی. اس کے بعد کا وقت آیا تو اس کہانی نے ناول کی شکل اختیار کی. اور اس کے بعد کا جو وقت آیا تو اس کہانی نے افسانے کی شکل اختیار کی. کہانی ایک قدیم صورت حکایت ہے، یعنی کہانی کے ذریعے ہم کسی کو کہانی سناتے ہیں تو اس کے ذریعے ہم تعلیم دیتے ہیں. دیکھیں نانی دادیاں ہوتی ہیں گھر میں بچوں کو کہانیاں سناتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ کہانی کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی سبق ہوتا ہے. تو اس لیے کہانی میں کوئی نہ کوئی مقصد چھپا رہتا ہے. حکایت ایسی کہانی کو کہتے ہیں جس میں اخلاقی درس کی کوئی پہلو نکلتا ہو یا مصنف نے اخلاقی تلقین مقصد سے اسے لکھا ہو. حکایت کی صورت تو وہ ہے جس پر انسانی زندگی کے واقعات سے ہی کوئی اخلاقی نتیجہ
نکالا گیا ہے. اور دوسری وجہ مصنف جانوروں کی کہانی بیان کر کے یا انہیں انسانی صفات پر اخلاقی تعلیم دینا چاہتا ہے. آپ دیکھیے ارسطو سقراط نے کہانیاں لکھی تھی جیل میں رہ کر کے. ہم لوگوں نے بچپن میں کہانی پڑھی تھی بندر اور مگرمچھ کی کہانی کہ وہ جی جی مگرمچھ دریا میں رہتا ہے اور بندر پھلندے کے پیڑ پر چڑھا ہے. اور یہ جو یہ والی کہانی تھی. یا ایک ہم لوگوں نے روم کا چھوٹا سا سبق رہتا تھا چھوٹے کلاس میں جس میں ایک شیر تھا. اس میں ایک روم کا یودھا ڈال دیا جاتا ہے اور شیر کبھی اس یودھا نے اس کے شیر کے زخم کو صحیح کیا تھا اور اتفاق سے وہ شیر پنجرے میں رہتا ہے. جب وہ یودھا پہ حملہ کرتا ہے تو وہ پہچان لیتا ہے اور وہ اس کا پیر چاٹنے لگتا ہے. تو یہ سب جی کہانیاں بچوں کو سبق دینے کے لیے لکھی گئی تھی. کوئی نہ کوئی سبق ہوتا تھا. اور اس زمانے میں جو سقراط کا دور تھا, سقراط کے بعد ارسطو, یہ جو دور تھا یونان میں سب سے پہلے کہانی کی شروعات کی. اور اس دور میں جو کہانیاں ہوتی تھی تو کہانیاں تو انسانی زندگی سے متاثر ہوتی تھی لیکن اس کے کیریکٹر جانور ہوتے تھے. جیسے جی جانوروں پر لکھ کر کے کہانیاں لکھی جاتی تھی. لیکن اس کے بعد دھیرے دھیرے کیا وہ جو انڈیا میں کہانی بھارت میں لکھی گئی ہیں اس میں کیا ہوتا تھا کہ کیریکٹر جانور نہیں ہوتے تھے, کیریکٹر بھی انسان ہوتے تھے اور کہانی بھی انسان کی زندگی سے متعلق ہوتی تھی. تو افسانوی ادب کی دوسری قسم تمثیلی کہانیاں ہے. تمثیلی کہانی کہتے ہیں جس میں مثال دے دے کر ہر چیز کو لکھا جاتا ہے. اس کا مقصد ہی وہی ہوتا ہے جو حکایت کا ہوتا ہے. لیکن حکایت اور تمثیلی کہانی میں فرق ہے. تمثیلی کہانی میں تمثیلی اظہار بیان سے کام لیا جاتا ہے. اس میں مصنف براہ راست بحث نہیں کی جاتی بلکہ استعارات کی آڑ سے مقصد کا اظہار کیا جاتا ہے. یعنی تمام مثالیں دے کر کے اب کہانیاں جب شروع ہوئی تو اس میں مافوق الفطرت عناصر بھی ہوئے, مثالیں بھی قائم کی گئی, خیالی باتیں بھی قائم کی اور چلا. اور اس طرح انسان کے اخلاق اور جذبات کی اصلاح کا کام لیا گیا. کہانیوں کے ذریعے ہی دیکھیے آج بھی دیکھیے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کو ایسی ایسی کہانیاں سنائی جاتی ہیں کہ بچے ترقی کریں اور بچے اس سے سمجھیں, اور اگر ان کے اندر کوئی بری عادت ہے تو وہ اس عادت کو چھوڑیں اور پرہیز کریں. ان کہانیوں میں عام طور پر عقل اور شعور سے کام لیا جاتا تھا. داستان کی بات ہم کرتے ہیں تو داستان ایک ایسی رومانی کہانی کو کہتے ہیں جس میں خیالی واقعات کا بیان, مافوق الفطرت عناصر کی تحریر خیزی, حسن و عشق کی رنگینی, واقعات و حادثات کی پیچیدگیاں اور بیان کی لطافت سے کام لیا جاتا ہے. جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ جادو ٹونے بھوت پریت کا ذکر ہوتا ہے, حسن عشق کا بیان ہوتا ہے, شہزادہ شہزادی کی محبت کا ذکر ہوتا ہے, واقعات ہوتے ہیں اور شہزادہ کو اپنی محبت پانے کے لیے تمام مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, حادثات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھ کر کے ہماری کہانی آگے بڑھ جاتی ہے. کیونکہ اس زمانے میں دربار کی زبان فارسی تھی اور اس لیے بادشاہ کی فرمائش پر انہیں فارسی میں تصنیف کیا جاتا تھا. کیونکہ ہم نے آپ سے کہا نا کہ کہانی پہلے سنائی جاتی تھی, قبیلوں میں لوگ سناتے تھے, پھر دھیرے دھیرے حکومتیں قائم ہو گئی. جب حکومتیں قائم ہو گئی تو دیکھیے دلچسپی تو ہمارے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. ہمارے دماغ کو سکون دینے کے لیے, ہم دن بھر کے تھکے آ رہے ہیں تو کچھ ہم کو مشغلہ چاہیے جس سے ہم کو سکون ملے. تو بادشاہوں نے بھی اپنے دربار میں داستان گو مقرر کرنا شروع کر دیا, اس کو تنخواہیں دیتی تھی. داستان گو کا مطلب ہوتا ہے کہ بادشاہ تھکا آ رہا دن بھر کے بعد آیا اور اس نے داستان گو کو بلا کے یہ کہا کہ بھئی کوئی اچھی سی کہانی سناؤ جس سے اس کا ذہن تندرست ہو سکے. تو چنانچہ تو اس لیے بادشاہوں کے دربار میں داستان کو مقرر ہوتے تھے. اور جب لکھنے کا شعور وجود میں آیا کہ یعنی پہلے تو ہم نے دیکھا سنا, پھر بولی ہوئی, اس بولی ہم نے سمجھی, اس کے بعد جب لکھنے کا شعور آیا تو انہی داستان کو لکھا جانے لگا. اور ان داستان جب لکھا جانے لگا تو چنانچہ بوستان خیال بہت مقبول ترین داستان ہے. باغ و بہار اسی زمانے کی تصنیف کردہ داستانیں ہیں. بوستان خیال بھی بہت اچھی داستان ہے, باغ و بہار داستان لکھی گئی تھی. اچھا, باغ و بہار ایک چیز ہم آپ کو بتا دیں کہ باغ و بہار داستان کا تو میرا من نے ترجمہ کیا ہے, سادہ اردو میں ترجمہ کیا ہے. لیکن باغ و بہار سچ پوچھے تو امیر خسرو کی تصنیف ہے, چہار درویش, اس کا ترجمہ ہے یہ, اور وہ فارسی میں ہے. تو اس زمانے میں فارسی میں تصنیف لکھی جاتی تھی, جیسے بوستان خیال لکھی گئی یا چہار درویش لکھی گئی. تو اسی زمانے کی تصنیف کردہ داستانوں میں شمالی ہندوستان میں سب سے پہلے سودا نے
ہم آپ کو بتا دیں کہ دکن میں بہت سی داستانیں لکھی گئیں اور زیادہ تر داستانیں فارسی میں لکھی گئی تھیں. اور دیکھیے داستان کا اپنا بہت بڑا وہ ہے کیا کہتے ہیں دائرہ بہت بڑا ہے. تو داستانیں لکھی گئیں فارسی میں, لیکن ابھی مختصر ہم اس کا بیک گراؤنڈ سمجھائیں گے آپ کو اور پھر ہم ایک ایک کے بارے میں تفصیل سے آپ کو بتا دیں گے. اچھا, داستانیں بوستان خیال ہے, باغ و بہار ہے. اچھا, ایک چیز ہم آپ کو پہلے اس میں تھوڑا سا ہم آپ کو بتا دیتے ہیں, بعد میں اس کی ڈیٹیل بتائیں گے کہ جب حکومتیں قائم ہوئی تو دکن کی حکومت سب سے بڑی تھی. اور جب دکن کی تو بہمنی سلطنت, ہم نے کل بھی بتایا تھا کہ بہمنی سلطنت میں شاعری کا بھی بہت رواج ہوا اور نثر کا بھی رواج ہوا. تو نثر جب وجود میں آئی ہے تو بڑی بڑی داستانیں شمالی ہند میں لکھی گئی. شمالی ہند کے ذخیرے میں ایک سے ایک داستانیں ہیں, اور لیکن سب فارسی میں تھی. فارسی میں تھی وہ داستانیں فارسی میں لکھی گئیں, جو فارسی جانتے تھے انہوں نے پڑھی, باقی وہ کتابیں بند, یعنی عوام تک وہ کتابیں نہیں پہنچ پائیں. اب ایک چیز چاہ رہے ہیں کہ جب فورٹ ولیم کالج قائم ہوا سن 1800 میں, انگریزوں نے تجارت کی شکل میں آنا شروع کیا ایسٹ انڈیا کمپنی نے, تو اب ان کے سامنے سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوا کہ ہم یہاں کے لوگوں کے کلچر کو جانیں, یہاں کی زبان کو جانیں, یہاں کے خیالات کو جانیں, تبھی تو ہم حکومت کریں گے یہاں پر. تو انہوں نے سب سے پہلے دیکھیے طریقہ کتنا عقل مندی سے کام لیا کہ انہوں نے کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج تقریباً 1800 میں قائم کیا, اور اس میں ترجمے کا ایک ڈپارٹمنٹ کھولا. اور اس میں کھول کر کے انہوں نے کیا کہ جتنی بھی فارسی داستانیں تھیں ان کا انہوں نے سادہ اور عام فہم زبان میں ترجمہ کرنا شروع کیا. اس کی دو وجہ مین تھی. پہلی بات تو یہ کہ سادہ انگریزوں نے, جو شروع میں انگریز آئے تھے, انہوں نے اردو پڑھنا شروع کر دی یہاں پر, کیونکہ اردو نہیں پڑھیں گے تو یہاں کے لوگوں سے رابطہ کیسے قائم کریں گے, کیسے ان کو بتا پائیں گے کہ ہم زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اور ہم تم کو کہیں سے کہیں پہنچا دیں گے, یہ ان کو کیسے بس سمجھا سکتے تھے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو فارسی داستانیں جلد میں بند ہو گئی تھیں, فارسی لوگوں کو نہیں آتی تھی, وہ نہیں پڑھ پاتے تھے, تو انہوں نے کیا کرا کہ جب سادہ عام فہم زبان میں اس کا ترجمہ کیا تو یہ داستانیں عوام تک پہنچ گئیں. تو اس کے لیے انگریزوں نے کیا کیا تھا, یہ ان لوگوں کو ڈھونڈنا شروع کیا کہ جنہوں نے جو فارسی بھی جانتے تھے, اردو بھی جانتے تھے, یا مقامی زبانیں بھی جانتے تھے, تو ان کو فورٹ ولیم کالج میں نوکری دی باقاعدہ, اور ان سے فارسی کے داستانوں کا ترجمہ کرایا. اس زمانے میں سنسکرت میں بھی بہت کہانیاں لکھی گئی تھیں, تو ان سنسکرت کی کہانیوں کا بھی انہوں نے ترجمہ کرایا. تو جب کالج قائم ہوا تو سب سے پہلے میر امن اس کالج سے جڑے, اور انہوں نے امیر خسرو کی تصنیف چہار درویش کا سادہ عام فہم زبان میں ترجمہ کیا, جو باغ و بہار کے نام سے مشہور ہوا. اس کے بعد اب یہاں پہ فورٹ ولیم کالج میں دو طرح کی صورتحال آ گئی. ایک تو فورٹ ولیم کالج میں جو نوکری رکھے, ملازم رکھے گئے تھے, انہوں نے ترجمہ کیا, اور ایک فورٹ ولیم کے باہر رہنے والوں نے بھی ترجمہ کیا. تو اب للو لال تھے, میر امن تھے, بہت سے کہ وہ کیا کہتے ہیں یہاں پر تھے, باغ و بہار وغیرہ سب تصنیف کی گئی تھی, بہت سے لوگ تھے یہاں پہ, انہوں نے فارسی میں ترجمہ کیا. اب کیا ہوا کہ ابھی ہم فورٹ ولیم کالج کی ڈیٹیل آپ کو بتاتے ہیں, تو یہ مان لیجیے موٹے طور سے کہ فورٹ ولیم کالج میں ڈپارٹمنٹ ترجمے کا قائم ہوا, اور اس میں بہت سی فارسی کتابوں کا ترجمہ کیا, اور سنسکرت کی کتابوں کا بھی ترجمہ کیا گیا. اب کیا ہوا کہ یہ ترجمے کا جو رواج چلا, تو ترجمے کے ذریعے کتاب, اچھا چھاپا خانہ بھی سب سے پہلے فورٹ ولیم کالج میں قائم ہوا, کیونکہ ترجمہ تو ہوا, وہ چھپیں گی کتابیں کیسے, اس سے پہلے قلمی کتابیں ہوتی تھی, لکھی ہوئی ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں ہوتی تھی. تو چھاپا خانہ انہوں نے قائم کیا سب سے پہلے, اور اس کے بعد ترجمے کا ڈپارٹمنٹ کام نے. اب ظاہر ہے کتابیں چھپنے لگی, سستے میں چھپنے لگی, اور اس صورت سے فارسی کی کتابیں عوام تک پہنچی. اب یہ کافی کامیابی ان لوگوں کو ملی. تو پھر کیا ہوا کہ شمالی ہندوستان میں بھی سب سے پہلے سودا نے میر تقی میر کی مثنوی شعلہ عشق کا لفظی ترجمہ کیا. اب دکن کا ایک لمبا دور چلا ہے ترجمے کا, بھی ہم آپ کو بتائیں گے اس کی ڈیٹیلز. تو اب کیا ہوا, جب اس کے بعد شمالی ہند تک کی بات پہنچی, تو سودا نے بھی میر تقی میر کی ایک مشہور مثنوی تھی شعلہ عشق, اس کا انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا تھا. اس میں مزید ترمیم یا اضافہ کے بعد اس زمانے کی فارسی داستانوں کے معیار کے مطابق پیش کیا گیا تھا. اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر یہ قصہ دستیاب ہو جاتا تو اس داستانوں کے ارتقاء کے سلسلے میں کافی مدد ملتی. دیکھیے بہت سا ایک ذخیرہ ہمارا کھو گیا ہے, ناپائید ہو گیا ہے, کچھ چیزیں مہیا ہو پائیں, کوئی چیزیں نہیں مہیا پائیں. تو ایسا کتابوں میں ذکر ملتا ہے کہ سودا نے ان کی مثنوی کا اردو نثر میں ترجمہ ضرور کیا تھا, لیکن کہاں ناپائید ہو گئی ہے اس کا کچھ علم نہیں ہے.
चुनांचे शिमाली हिंदुस्तान में उर्दू की पहली और बाकायदा नसरी दास्तान जो हमें मिलती है वो अता हुसैन तहसीन की नौतर्ज मुरस्सा है। अच्छा, नौतर्ज मुरस्सा के बारे में एक चीज़ हम आपको बता दें कि अमीर खुसरो ने एक फ़ारसी किताब लिखी। अब देखिए, अमीर खुसरो की ने ये कहा जाता है कि फ़ारसी किताब लिखी है। अब वो फ़ारसी किताब किस किताब का तर्जुमा है या अमीर खुसरो ने खुद लिखी है, इसकी कोई तारीख हमको नहीं मिलती। बहरहाल चहार दुर्वेश फ़ारसी किताब अमीर खुसरो की मिलती है। उसका तर्जुमा करने की कोशिश तहसीन या अता हुसैन खां तहसीन ने की, लेकिन इन्होंने जो तर्जुमा किया उसमें फ़ारसी के अल्फाज बहुत ज़्यादा थे। नौतर्ज मुरस्सा के नाम से तसनीफ़ किया था, इसमें फ़ारसी के अल्फाज ज़्यादा थे। फिर इसी किताब को मीर अमन ने बाग़ बहार के नाम से बहुत ही सादा ज़बान में तर्जुमा किया। तो अब आप देखिए कि चहार दुर्वेश का तर्जुमा 2 बार हुआ। चहार दुर्वेश का तर्जुमा तहसीन ने किया नौतर्ज मुरस्सा के नाम से, और फिर नौतर्ज मुरस्सा और चहार दुर्वेश को सामने रख करके बाग़ बहार ने, वो मीर अमन ने तर्जुमा किया बाग़ बहार के नाम से, जिसका सने तसनीफ 1775 से 1781 माना जाता है। ये वही चहार, देखिए अभी जो बात बताई वो फिर आ गई कि ये वही चहार दुर्वेश है जिसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज के फरमाइश पर मीर अमन ने सलीस ज़बान में बाग़ बहार के नाम से इस किताब का तर्जुमा किया। ये दास्तान अपने ज़बान की फ़न दास्तान के म्यार पर पूरी उतरी और इसमें वो तमाम अनासिर मौजूद हैं जो एक दास्तान के लिए ज़रूरी हैं। इसमें 6 किस्से हैं। 4 किस्से चारों दरवेशों के हैं और एक किस्सा बादशाह आज़ाद बख्त का है जो दास्तान का मरकज़ी किरदार है। इस किस्से की वजह से दास्तान के प्लाट में एक सक़्म पैदा हो गया है। अगर इसको निकाल दिया जाए तो दास्तान की दिलचस्पी में कोई कमी नहीं आएगी। यानी एक आज़ाद बख्त को एक पर्दा डाले हुए एक इंसान दिखाया गया है कि जो चारों दुर्वेश से उनकी कहानी को सुनता है। इस दास्तान में भी बहुत ही वाक़यात हैं। चारों दुर्वेशों ने अपनी कहानी बैठ कर के बताई है और पूरी ज़िंदगी में जो वाक़यात पेश आए हैं तो उसमें क्या कहते हैं, माफ़ूक़ुल फ़ितरत अनासिर भी हैं, रोमानियत भी है और मंज़र निगारी भी है और लापरवाही भी है। क्योंकि वो दुर्वेश किसी न किसी ताजिर के बेटे होते हैं या बादशाह के बेटे होते हैं और आज बिल्कुल फ़कीर हो गए हैं, तो वो फ़कीर कैसे बने पूरी ज़िंदगी के बारे में बयान करते हैं। और ये किताब काफ़ी मुकम्मल रही है, ज़बान व बयान के लिहाज से काफ़ी मशहूर भी रही है। तशबीह इस्तिआरे की इसमें भरमार है और सनाए बदाए का से काम लिया गया है। पेचीदा फ़िक्रों, रफ़ीक बंदिशों की दास्तान से आरास्ता किया, लेकिन जैसे जैसे दास्तान अंजाम तक पहुँचती है ज़बान आसान होती जाती है। तहसीन के नौतर्ज मुरस्सा के बाद इस किस्से को ज़र्री ने भी लिखा है। देखिए, एक ज़र्री दास्तान को गुजरे हैं, ऐसा भी माना जाता है कि एक दास्तान को ज़र्री थे, उन्होंने भी इस किस्से को लिखा था और अपने किस्से का नाम नौतर्ज मुरस्सा रखा था, जिससे ये मालूम होता है कि वो तहसीन के नौतर्ज मुरस्सा से वाकिफ़ नहीं थे। देखिए, जो बहुत ज़्यादा हम गहराई में जाने की कोशिश करते हैं तो अक्सर क्या होता है, एक नाम की 2-2 किताबें हमको मिल जाती हैं। तो एक अंदाज़ा हम लगाते हैं, जितनी तहक़ीक़ हो पाती है वो तहक़ीक़ करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि नौतर्ज मुरस्सा के नाम से तहसीन ने भी किताब लिखी, तर्जुमा किया था और ज़र्री ने भी तर्जुमा किया था। तो ऐसा मुमकिन हो सकता है कि जो तहसीन ने नौतर्ज मुरस्सा के नाम से चहार दुर्वेश का तर्जुमा किया, तो हो सकता है ज़र्री को ना पता हो, तो उन्होंने भी अपनी किताब का उन्वान नौतर्ज मुरस्सा कर लिया हो और वो तहसीन से वाकिफ़ नहीं थे। ज़र्री ने ज़बान सादा और सलीस इस्तेमाल की थी, लेकिन हमले अक्सर मुक़ीमी हैं और गैर मामूली इख्तिसार से भी काम लिया है, जिसकी वजह से किस्से की दिलचस्पी में कमी आ गई है। इन्होंने क्या कहते हैं, अता हुसैन खां तहसीन ने तो पूरी तफ़सील के साथ इसका तर्जुमा किया है, लेकिन ज़र्री ने मुख्तसर किया। जब मुख्तसर किया तो उनकी किताब इतनी ज़्यादा मक़बूल नहीं हो पाई। ज़र्री ने इस किस्से को पहले फ़ारसी में भी लिखा था और महाराजा शिव प्रसाद की फरमाइश पर इसे उर्दू नस्म में तहरीर किया था। ज़र्री के किस्से चहार दुर्वेश की ज़बान इस ज़माने की बदले हुए रुझान की अक्कासी करती है। अभी हमारी नसरी दास्तानें अभी इब्तिदाई मंजिलों पर थीं कि फोर्ट विलियम कॉलेज 1799 का दौर शुरू हो जाता है। 1799 से फोर्ट विलियम कॉलेज की शुरुआत का सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन कायम हुआ है 1800 में, जब अंग्रेज़ सूबे बंगाल पर पूरी तरह काबिज़ हो गए और सूबे बिहार
وارانسی کی مالگزاری وصول کرنے کے اختیارات بھی انہیں حاصل ہو گئے تھے، تو انہیں اپنی سلطنت کو فروغ دینے اور اسے مستحکم بنانے کے لیے اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ ہندوستان کی ذہنیتوں کو سمجھیں. ابھی ہم نے آپ سے کہا نا کہ فورٹ ولیم کالج قائم کرنے کا سب سے بڑا مقصد تھا کہ ہم یہاں کے لوگوں کی زبان سمجھیں، یہاں کے لوگوں کی ذہنیتیں سمجھیں، اور تب ہم عقل مندی سے کام لے کر کے ان کے اوپر قبضہ کر سکتے ہیں. تو انگریزوں نے بہت دور اندیشی سے کام لیا تھا اور ان کے مزاج، رسم و رواج اور زبان سے آگاہی حاصل کریں. چنانچہ اس مقصد کے حصول کے لیے فورٹ ولیم کالج کا قیام عمل میں آیا، جہاں انگریزوں کو ہندوستانی تعلیم دی جاتی تھی، کیونکہ اگر انگریز ہندوستانی زبان کو نہیں سمجھیں گے تو کیسے وہ ہندوستانیوں سے بات چیت کریں گے، کیسے ان کے خیالات کو سمجھیں گے. تو اس لیے سب سے پہلے ترجمے کا شعبہ کھولا گیا تھا اور انگریزوں کو یہاں کی زبان پڑھائی جانے لگی تھی. چونکہ اردو میں اس وقت تک اس قسم کی کتابیں موجود نہیں تھیں جن کے ذریعے یہاں تعلیم دی جا سکتی تھی انگریزوں کو، تو چنانچہ اس مقصد کے لیے اردو نثر میں کتابیں تصنیف کرنے کا منصوبہ بنا لیا اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے چند اہل کمال کو منتخب کیا گیا، جن کا کام یہ تھا کہ دوسری زبان مثلاً فارسی اور سنسکرت کی ایسی کتابوں کو اردو میں منتقل کریں جو آسانی اور دلچسپی سے پڑھی جا سکیں اور ہندوستانی معاشرت کے بارے میں علم حاصل کر سکیں. چنانچہ ایسے قصے، کہانیوں اور داستانوں کا انتخاب کیا گیا جو اس مقصد کو بآسانی پورا کر سکتی تھی. فورٹ ولیم کالج کے زیر اہتمام جو داستانیں اردو نثر میں ترجمہ ہو کر منظر عام پر آئیں، ان میں سے چند مشہور اور مقبول داستانوں کے نام اس طرح ہیں، جیسے باغ و بہار میر امن کی ہے، آرائش محفل اور طوطا کہانی حیدر بخش حیدری کی ہے، داستان امیر حمزہ خلیل علی خاں اشک کی ہے، نثر بے نظیر بہار علی حسینی کی ہے، بیتال پچیسی مظہر علی خان ولا اور للو لال نے مل کے ترجمہ کی تھی. ان داستانوں کے ترجمے نے صرف لفظی ترجمہ نہیں کیا، اس کے علاوہ اس بات کی بھی کوشش کی کہ زبان عام فہم، سلیس اور سادہ ہو. ان داستانوں میں باغ و بہار اپنی معنویت اور سوری خوبیوں کے لحاظ سے ممتاز رہی. یہ جو اتنی داستانوں کے نام ہم نے آپ کو گنائے ہیں، داستان نگاروں کے نام گنائے ہیں، تو اس میں سب سے دیکھیے 10 کتابیں آتی ہیں سامنے، کوئی ایک کتاب ہوتی جو عوام میں زیادہ مقبول ہوتی ہے. تو یہ داستانیں تو بہت زیادہ تعداد میں ترجمہ کی گئی تھی، لیکن باغ و بہار کو جو مقبولیت حاصل ہوئی وہ کسی اور دوسری داستان کو حاصل نہ ہو سکی. یہ بھی قصہ چار درویش کا ترجمہ ہے. درویشوں کے قصے کو بیان میں موقوف نے حقیقت پرستانہ انداز سے کام لیا. چنانچہ پہلے درویش کے قصے میں فوق الفطرت عناصر کا دخل نہیں ہے. دیکھیے باغ و بہار میں 4 درویشوں کا ذکر ہے، لیکن پہلے درویش میں فوق الفطرت عناصر نہیں ہیں، البتہ عشق کی کرامات ہر جگہ موجود ہے. دوسرے قصے میں تائید غیبی اور فوق الفطرت عناصر سے بھی مدد لی گئی ہے، یعنی اللہ سے مدد ان کو ملی اور فوق الفطرت عناصر بھی موجود ہیں. ان 4 الگ الگ قصوں میں آزاد بخش کے حصے سے ایک لڑی کا پرو دینا، یعنی چاروں فقیر، ایک آزاد بخش جو کیریکٹر ہے اس کا، وہ چاروں فقیروں کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے. خواجہ سگ پرست کا قصہ زمینی اور اضافی معلوم ہوتا ہے. باغ و بہار کے کردار بھی اپنے زمانے کے جاگیردارانہ اخلاق کی نمائندگی کرتے. دیکھیے باغ و بہار کے جو قصے ہیں اس سے اس دور کی تاجروں کی کیا صورتحال تھی، اس دور کا جاگیردارانہ نظام کیا تھا، اس وقت کا معاشرہ کیا تھا، ان سب کے ہم کو جانکاری ملتی ہے، ان سب کی معلومات ہوتی ہے. لیکن کہیں کہیں ان پر کردار نگاری کی جھلک بھی پائی جاتی ہے. مثلا پہلے اور تیسرے درویش کے کردار میں انسانی کمزوری بھی پائی جاتی ہے. میر امن نے باغ و بہار میں جو کاوش کی، اس میں دہلی کی تہذیب اور معاشرت، طعام اور لباس کی کہیں کہیں واضح اور کہیں کہیں دھندلی تصویریں ملتی ہیں. دہلی کا کلچر بھی اس میں نظر آتا ہے. زبان کے لحاظ سے یہ داستانیں ٹھیٹھ ہندوستانی زبان میں ہیں. کہیں کہیں قافیے کا بھی استعمال کیا گیا، لیکن عام طور سے زبان اور محاورے اس کے بہت سلیس اور سادہ ہیں. اچھا، جس زمانے میں فورٹ ولیم کالج میں تصنیف و تالیف کا کام ہو رہا تھا، اسی زمانے میں سید انشاء اللہ خاں انشاء نے رانی کیتکی کی کہانی 1802 میں تصنیف کی تھی. کہانی تبازات ہے. تبازات مطلب کہ اس سے پہلے جیسے للو لال وغیرہ کا ہم نے نام گنایا، آپ کو میر امن کا نام گنایا، تو انہوں لوگوں نے فارسی داستانوں کے ترجمے کیے تھے اور سادہ اور عام فہم زبان میں. اس زمانے میں اردو کو ہندوستانی زبان کہا جاتا تھا. لیکن ان داستانوں کو پڑھ کر کے یا ذہن میں رکھ کر کے انشاء اللہ خاں انشاء نے خود ایک اپنی داستان لکھی تھی 1802 میں، جس کا عنوان تھا رانی کیتکی کی کہانی.
جو خالص ہندوستانی زبان میں اس کہانی میں انشا نے اس بات کی کوشش کی کہ کوئی فارسی عربی کا لفظ نہ آنے پائے، چنانچہ انشا اپنی اس کوشش میں کامیاب رہے اور یہ ایک مختصر سی رومانی کہانیاں ہے، عشقیہ داستان ہے اور اس میں موافق الفطرت عناصر سے کام لیا گیا، لیکن اپنے پلاٹ اور کردار نگاری کے لحاظ سے قابل قدر ہے اور تبازات ہے، مطلب انہوں نے خود لکھی ہے۔ تاہم اس دور میں اردو نثر رانی کیا نام تھا؟ رانی ہے رانی رانی کے رانی نام کیتکی کے کی کہانی، وکی رانی رانی کیتکی، رانی اچھا کیتکی، اوکے کیتکی کیتکی کی کیتکی اچھا کہانی یہ عنوان ہے اور انہوں نے لکھی ہے، یہ ایک عشقیہ داستان لکھی، مطلب رانی کیتکی اور راجا ادے بان تھے، ان کا عشقیہ داستان کو انہوں نے کہانی کی شکل میں لکھا ہے اور کردار نگاری کے لحاظ سے بھی یہ داستان بہت ہی قابل ذکر ہے اور انہوں نے خود لکھی ہے، یہ کہیں سے ترجمہ نہیں کی گئی ہے۔ تاہم اس دور میں اردو نثر کے ارتقاء اور داستانوں کے فروغ میں سب سے بڑا حصہ فورٹ ولیم کالج کا ہے، ابھی ہم آپ کو بتا بھی چکے ہیں۔ اس کی وجہ سے اردو نثر کا معیار مقرر ہوا، دوسرے ادیب اس طرح متوجہ ہوئے اور نثر و فروغ ہوا اور چند سالوں کے بعد وہ سرکاری زبان بنائے جانے کے قابل ہو گئی۔ یعنی اب ظاہر زبان میں کسی بھی زبان ہو، اگر جس زبان میں بہت زیادہ کام ہوگا تو وہ زبان زیادہ مقبول ہوگی اور پھر ایک وقت آئے گا کہ حکومت بھی اس زبان میں سارا کام کرے گی، کیونکہ اس زبان کو پورے عوام یا ملک کے سارے لوگ جانتے ہیں۔ دیکھیے دو زبانیں ہوتی ہیں، ایک مقامی ہوتی ہے، ایک سرکاری زبان وہی مانی جاتی ہے جس سے ہم اپنے ملک کی بات کریں تو ہماری کی سرکاری زبان وہ جی حکومت اس کو اہمیت دے گی جو پورا ملک جانتا ہوگا، اور مقامی زبانیں وہ ہوتی ہیں، وہ کسی خاص مقام کی زبان ہوتی ہے، اگر اس مقامی زبان میں کوئی چیز لکھی جاتی ہے تو وہ اسی مقام کے لوگ سمجھ سکتے ہیں، باقی مقام کے لوگ نہیں سمجھ جی سکتے ہیں۔ کیرل کی زبان الگ ہوگی، مہاراشٹر کی زبان الگ ہے، شری نگر کی زبان الگ ہے، اس میں جو چیزیں لکھی جاتی ہیں اس میں وہاں کے لوگ سمجھ پاتے ہیں، پورے ہندوستان کے لوگ نہیں سمجھ پاتے، لیکن اس زمانے میں جو اردو زبان تھی وہ پورے ملک کی زبان تھی، اور اس لیے جب اس زبان میں داستانوں کو فروغ ملا تو سارے ملک میں یہ داستانیں مشہور ہو گئی اور چھاپے خانے کی وجہ سے بہت سستے طریقے سے کتابیں شائع ہوئیں اور لوگوں میں مقبول عام ہوئیں، اور بہت جلد داستانیں ایسے دور میں رواج پذیر ہو گئیں جو سیاسی اور تہذیبی اختیار سے زوال کا زمانہ کہلاتا ہے، کیونکہ ایسے زمانے میں انسان زندگی کی ہمیں مستقبل جدوجہد، ناکامیوں، نامرادیوں سے تنگ آ کر ایسے گوشہ عافیت کی تلاش کرتا ہے جو اس کی روح کو تسکین پہنچا سکے۔ یعنی انسان کو ظاہر ہے اپنی روزی روٹی تو فراہم کرنا ہی ہے، تھک جاتا ہے، اپنی ضروریات پوری کرتا ہے، تو اب اس کو سکون کیسے ملے؟ تو سکون ان داستانوں کے ذریعے اس کو ملتا تھا۔ چنانچہ اس کے خوابوں کی تعمیر اور شکستہ آرزوؤں کا مرہم ہوا اور تھوڑے ہی دیر کے لیے اسے تمام فکر سے نجات ہو گئی اور تمام خوشیاں اس کے ذہن میں روند گئیں اور تمام خوشیاں اس کے ذہن میں رقص کرنے لگیں اور اس کو سکون مل گیا۔ یہ داستان سے اس کو فائدہ ہوتا تھا۔ اچھا، جہاں تک ہندوستان کا سوال ہے تو ہندوستان ہمیشہ سے قصے کہانیوں کا ملک رہا ہے۔ دیکھیے ابھی بہت زیادہ دن نہیں، اگر ہم لوگ اپنے بچپن کی باتیں کریں تو نانی دادی کے پاس بیٹھے ہیں اور کہانی سن رہے ہیں۔ کہانیاں ہندوستان میں ہمیشہ سے رہی ہیں، یہ دیوی دیوتاؤں کی جنم بھومی ہے۔ یہاں مہابھارت، رامائن، اپدیش جیسے قصے کہانیوں نے جنم لیا۔ شاہی درباروں اور عوام میں ان کا رواج رہا۔ درباروں میں تو جس طرح دوسرے اہل علم و فن ملازم رکھے جاتے تھے جو بادشاہوں کو داستانیں سنایا کرتے تھے، ہمارے بہت سے قصے اور داستانیں ایسے ہیں جو پہلے سنسکرت میں لکھی گئیں اور یہاں سے وہ عرب ایران گئیں اور عربی اور فارسی میں ان کے ترجمے ہوئے اور عربی اور فارسی کے ذریعے وہ اردو میں آئیں۔ دیکھیے ایک عجیب اتفاق ہے کہ یہاں جو اس زمانے میں لکھی گئی تھی سنسکرت میں تو عرب کے لوگوں نے اس کو پسند کیا، عربی میں اس کا ترجمہ ہوا، فارسی میں ترجمہ ہوا اور پھر وہ پلٹ کر ہمارے ہندوستان آئی اور پھر ان کا اردو میں ترجمہ ہوا۔ مثلاً بیتال پچیسی ہے نا، کلیا دمنیا، سنگھاسن بتیسی، گلبکاولی، طوطا کہانی وغیرہ کچھ داستانیں ایسی ہیں جو عرب اور ایران میں تصنیف ہوئی ہیں۔ کون سی؟ کلیا دمنیا، بیتال پچیسی، سنگھاسن بتیسی، گلبکاولی، طوطا کہانی، یہ سب داستانیں عرب اور ایران میں تصنیف ہوئی اور مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان میں آئی اور یہاں ان کے ترجمے ہوئے، جیسے صبرس، الف لیلا وغیرہ۔ اس کے علاوہ کچھ داستانیں ایسی بھی ہیں جو پہل ہندوستان میں ہی فارسی میں لکھی گئیں اور بعد میں ان کے ترجمے ہوئے، جیسے طلسم و شرفا۔
इलियस होशमा उर्दू की बहुत ही मकबूल तरीन दास्तान है। बाग व बहार की कुछ दास्तानें उर्दू की तबाजात हैं, जैसे फसाने अजाब। देखिए आपको एक चीज़ बता दें कि जब बाग व बहार वजूद में आई तो रजब अली बेग सुरूर मीर अमन से थोड़े से छोटे थे और उन्होंने इस दास्तान को पढ़ा और सोचा बहुत मकबूल हुई बाग व बहार, पूरे हिंदुस्तान में मकबूल हो गई। तो इनके जहन में एक बात आई कि ये तो किताब, ये तो दास्तान तर्जुमा की हुई है तो इतनी मकबूल हुई, मैं ऐसे दास्तान लिखूंगा जो मेरी अपनी होगी, मेरी अपनी जहन की उपज होगी और हम कहीं से तर्जुमा नहीं करेंगे। तब इन्होंने रजब अली बेग सुरूर ने फसाना अजाब देखी थी। ये इनकी तवाज़ात दास्तान थी। हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद के बाद उर्दू की दागबेल पड़ी। रफ्ता रफ्ता इसने अपनी इत्तिकाई मंजिलें तय की और कई सौ बरस के बाद वो इस काबिल हो गई कि इसमें कुछ लिखा जा सके। उर्दू की दास्तानों की इब्तिदा इन मंजूम किस्सों से होती है जो दक्कन में लिखे गए। ये मंजूम किस्से हुस्न इश्क की रंगीनियों, रज़्म बज़्म के मार के आराइयों, हिज्र विसाल की लज्जतों, माफूकुल फितरत नासिर की तहरीर खेजियों से भरी पड़ी है। इस दौर की चंद मशहूर मंजूम दास्तानें दर्ज झेल हैं, मतलब नाम बता रहे हैं। गवासी की मसनवी सैफुल मुल्क जो अलिफ लैला की मशहूर दास्तान है, नुसरती की मसनवी गुलशन इश्क मोहब्बत की दास्तान है। इस शायर की दूसरी मसनवी अली नामा अली आदिल शाह की रज़्म का बयान है। वजही की मसनवी कुतुब मुश्तरी कुली कुतुब शाह के इश्क की दास्तान है। मुकीमी की मसनवी चंद्र बदन ओ महियार और शेख अहमद की मसनवी बहराम गोर इस तरह की मसनवियाँ हैं। इसके अलावा और बहुत से शायरों ने भी किस्सों को नज़्म किया। देखिए पहले तो नस्र में लिखी गई, वो पहले फ़ारसी से तर्जुमा हुई और जब तर्जुमा में मक़बूल आम हो गई ये दास्तानें, तो इनको उस दौर के जो साहिब फ़हम शायर थे उन्होंने इसको पोइट्री की शक्ल दे दी। जब पोइट्री की शक्ल दे दी तो यही है, जैसे वजही की कुतुब मुश्तरी है, इन्होंने कुली कुतुब शाह के इश्क की दास्तान लिखी, मुकीमी ने मसनवी चंद्र बदन महियार लिखी है। ये सब इन्होंने पोइट्री की शक्ल में लिखी है, जिनमें कुछ तर्जुमे हैं और कुछ तवाज़ात हैं। अक्सर मसनवियाँ ऐसी भी हैं जो फ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर से पाक हैं। कुछ ऐसा नहीं कि सारी मसनवियों में फ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर है, कुछ लोगों ने हकीकत पर भी लिखा है। जैसे शिमाली हिंद में, दक्कन के बाद का जो शिमाली हिंद का पीरियड आया है, तो शिमाली हिंद में थोड़ा सा हकीकत को इन लोगों ने अपनाया है। जैसे शिमाली हिंद के मंजूम किस्सों में मीर की मसनवी शोला इश्क, दरिया इश्क, मीर असद की मसनवी ख्वाब ख्याल, मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान, दया शंकर नसीम की मसनवी गुलज़ार नसीम अपनी खूबियों और असर अंगेज़ी की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। किस्सों ने जुज़वी तौर पर मंजर निगारी, जज्बात निगारी और ज़बान बयान का ऐसा मवाद अता किया जो आगे चलकर उर्दू नस्र की इब्तिदा और इर्तिक़ा में मुफीद साबित हुआ। अब उर्दू नस्र की इब्तिदा जुनूबी हिंदुस्तान में इन मजहबी रसाइल से होती है जो सूफियाए कराम ने मजहबी रसाइल के सिलसिले में तसनीफ़ की है। लेकिन उर्दू नस्र की पहली और बाकायदा तसनीफ़ जो हमको मिलती है आज सबूत के तौर पर, वो है मुल्ला वजही की सबरस, जो 1665 में लिखी गई। ये एक फ़ारसी किस्सा हुस्न दिल का उर्दू तर्जुमा है। देखिए जो दक्कन में मसनवियाँ तर्जुमा की गई उनमें सारी मसनवियाँ, ज़्यादातर मसनवियाँ दूसरी किताबों का तर्जुमा है, लेकिन कुछ के सबूत हमको मिल गए हैं, कुछ के सबूत नहीं मिल गए हैं। तो जो हमें आज के दौर में सबूत के लिए मौजूद है वो मुल्ला वजी की तसनीफ़ सबरस है, और ये सबरस फ़ारसी का किस्सा था हुस्न दिल, जिसका तर्जुमा है, जिसका अंदाज़े बयान तमसीली है। यानी तमसीली का मतलब होता है हर चीज़ को मिसाल दे करके लिखना। जो भी किस्सा कहानी लिखा है उसको मिसाल दे करके लिखना। जैसे हम अपनी बात को समझाएंगे आपको तो मिसाल दे करके समझा देंगे, तो ये कहानियाँ भी मिसाल दे करके लिखी गई हैं। इसे उर्दू का पहला तमसीली किस्सा भी कहा जाता है। इसमें हुस्न ख़याल की दास्तानें और इश्क व अक्ल की मारका आराइयाँ बयान की गई हैं। लेकिन चूँकि इस ज़माने के अवाम मिजाज पर तसव्वुफ़ गालिब था और इसलिए वजही ने मौका बमौका तसव्वुफ़ के मसाइल बयान किए हैं, जिसकी वजह से असल किस्सा दब गया है। और ऐसा मालूम होता है कि वजही का मकसद किस्सा बयान करना नहीं बल्कि तसव्वुफ़ के मसाइल को समझाना था। चूँकि इस वक्त ज़बान अपनी इब्तिदाई मंजिलों पर थी, इसलिए वजही के ख़यालात और जज्बात के साथ नहीं दे सके, लेकिन फिर भी वजही अपने मफ़हूम को अदा करने में माहिर हैं और उन्होंने ये मशहूर किताब लिखी है सबरस, है ना। इसका सबरस इसलिए ये किस्सा आम नहीं हो सका, और इसके अलावा इस ज़माने में दरबारी ज़बान खुसूसन शिमाली हिंदुस्तान की फ़ारसी थी।
اچھا، اورنگزیب کے انتقال کے بعد دہلی کے تخت کو کوئی ایسا بادشاہ نصیب نہیں ہوا جو مغلیہ سلطنت کو سنبھال سکتا. چنانچہ 1707 کے بعد سلطنت مغلیہ میں زوال آ گیا. ایک طرف تو انگریز جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ہندوستان میں تجارت کرنے آئے تھے اور ہندوستان کو حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہے تھے، دوسری طرف مراٹھے، سکھ، جاٹ بھی سلطنت مغلیہ کے زوال کے پیچھے پڑ گئے. صوبے داروں نے علم بغاوت بلند کیا اور آزاد ہو گئے. دربار میں عمرہ اور رئیس میں رسہ کشی چلنے لگی اور اس صورت سے ایک عجیب افراتفری کا عالم پیدا ہو گیا. اور 1757 کی جنگ پلاسی نے سلطنت مغلیہ کے زوال میں ایک مہر لگا دی. اور ایسے دور میں جب کہ مرکز کمزور ہو جائے تو مخالف طاقتیں زیادہ سر اٹھانے لگتی ہیں اور ملک کا نظام اور امن و امان بالکل ختم ہو جاتا ہے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. جب بادشاہ عمرہ اور روسا نے خود کو بے بس دکھایا تو ظاہر سی بات ہے حالات بہت خراب ہو گئے حالات بہت خراب ہو گئے جن کا داستانوں پر بھی بہت زیادہ اثر پڑا. داستانوں میں دو طرح کے اسلوب ملتے ہیں، ایک سادہ اسلوب اور دوسرا با محاورہ اسلوب، مخفف عبارت ملتی ہے یا تمثیلی انداز ملتا ہے. جیسے مذہب عشق، آرائش محفل، رانی کیتکی کی کہانی سادہ زبان میں لکھی گئی ہے، مثالوں کے ساتھ لکھی گئی ہے. اس کے برخلاف نو طرز مرصع، فسانہ عجائب، گلصنوبر، شگوف محبت، سروش سخن، طلسم حیرت وغیرہ میں رنگین طرز نگارش ہم کو ملتا ہے. اس کے کئی اسباب ہیں کیونکہ یہ صورتحال پر منحصر رہتا ہے. جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اردو کی بیشتر داستانیں ترجمے کے ذریعے ہمارے ادب میں داخل ہوئی ہیں. جو توازات ہیں ان میں فکر نظر کی جو گہرائی ملتی ہے وہ قابل تعریف ہے. ادب کا خاص وصف آج کے قاری کو ان میں وہ دلچسپی کیفیت پیدا کرتا ہے کہ قاری کو اس میں مزہ آتا ہے. ظاہر سی بات ہے خیالی باتوں کو بیان کریں گے اور عشق محبت کی باتیں بیان کریں گے تو سننے میں بہت مزہ آتا ہے. تو اس صورت سے فورٹ ولیم کالج کے ذریعے جب داستانیں چھپ کر منظر عام پر آئیں تو دوسرے ادیب بھی اس طرف متوجہ ہوئے. ظاہر سی بات ہے مشہور بھی ہو رہے ہیں، کتاب بھی مشہور ہو رہی ہے اور تنخواہ بھی مل رہی ہے، کھانے پینے کا بھی خیال رکھ رہا ہے. پھر انگریز ہر صورت سے اس کی عزت افزائی کر رہے ہیں تو اور لوگ بھی ان داستانوں سے جڑنے لگے. رجب علی بیگ سرور نے باغ و بہار کے جواب میں فسانہ عجائب، ابھی ہم نے آپ کو بتایا بھی ہے، 1837 میں لکھی. اس کے علاوہ دوسرے مصنفین محمد بخش مہجور کی نورتن، ہیم چند کھتری کی گلصنوبر، الف لیلا کے تراجم، بوستان خیال کے تراجم، طلسم شربا، سروش سخن اور طلسم حیرت وغیرہ اپنی خوبیوں کے لحاظ سے کافی مشہور ہوئی. ان داستانوں کی مقبولیت میں نول کشور پریس جو لکھنؤ میں ہے اس نے کافی حصہ لیا تھا. ان داستانوں میں کچھ تبازات داستانیں ہیں، کچھ ترجمے کے ذریعے وجود میں آئی ہیں. درمیانی قسم کی داستانوں میں باغ و بہار اور طویل داستانوں میں دبستان امیر حمزہ کافی مقبول ہوئی ہیں. ان تمام داستانوں میں یکسانیت یہ ہے کہ ان سبھی میں زیادہ تر قصے طویل ہیں اور مافوق الفطرت عناصر کا استعمال کیا گیا ہے. اچھا، اس کے علاوہ جگہ جگہ ضمنی کہانیوں کا بھی اضافہ کیا گیا ہے تاکہ قاری انجام سے زیادہ انجام کو جاننے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرے. کیونکہ کہانیاں ہوتی تو یہ ایک اندر سے انسان کے اندر خواہش پیدا ہوتی کہ آخر آگے کیا ہوگا اور یہ جذبہ انسان کو کہانی سے جوڑے رہتا ہے. داستان کی خوبی یہ بھی بتائی گئی ہے کہ قصہ اس طرح بیان کیا جائے کہ اس میں تاریخ گزشتہ کا لطف محسوس ہو. چنانچہ ان داستانوں میں قصہ اس طرح شروع ہو جاتا ہے کہ واقعی کسی زمانے میں کوئی بادشاہ ہوا تھا اور ان داستانوں کے پلاٹ میں بھی عام طور پر یکسانیت پیدا ہو جاتی ہے. کردار نگاری اعلیٰ درجے کی ہے اور کہانیاں بہت ہی اعلیٰ درجے کی اس میں بیان کی جاتی ہیں. قصہ مافوق الفطرت عناصر ہے تو یہ داستان کی خوبیاں ہیں. اچھا، اب ایک چیز ہم آپ کو بتا دیں کیونکہ داستانیں بہت زیادہ طویل لکھی گئی ہیں اور داستان دکن کا ایک بہت ہی قیمتی سرمایہ رہی ہیں. تو اب داستان کافی مقبول ہو چکی ہیں. لیکن اب انسان کی جو زندگی ہے تو اس میں
बदलाव आने लगा। यानी देखिए अंग्रेज पूरी तरह इस पर हमारे हिंदुस्तान पर हावी हो गए और धीरे धीरे जब उन्होंने पूरी तरह से हिंदुस्तान पर मजबूत गिरफ्त बना ली तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर उन्होंने अपना इक़्तिदार कायम करने की कोशिश की। अब जब इक़्तिदार कायम करने की कोशिश की तो अब जाहिर सी बात है कहीं पर तो नरमी से इक़्तिदार कायम कर लिया और कहीं जुल्म के ज़रिए कायम कर लिया। तो जब जुल्म के ज़रिए कायम करेंगे और हम देख रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर शऊर पनप चुका है कि हमारी हुकूमत एक गैर मुल्क के हाथ में जा रही है, वो आज नहीं कल हमको गुलाम बना करके रखेगा, तो फिर क्या करेंगे? तो इंसान परेशान रहने लगा और इसी ख्याल के तहत अब उसको ख्याली बातों में मज़ा नहीं आने लगा, जादू टोने भूत प्रेत में मज़ा नहीं आने लगा, क्योंकि जब पेट में रोटी होगी और ज़िंदगी पुरसुकून होगी तब उसको मज़ा आता है इन सब बातों में, ख्याली बातों में को सुनने में। और जब हमारी ज़िंदगी पुरसुकून नहीं है, हमें अपना मुस्तकबिल तारीक नज़र आ रहा है, तो हमें इन कहानियों से यकीन उठता चला जाएगा। और जब इन कहानियों से यकीन उठता चला जाएगा तो नतीजा क्या होगा कि हम इस तरह की कहानियों को सुनना या लिखना पसंद नहीं करेंगे। और जब लिखना पसंद नहीं करेंगे, अवाम ही नहीं पसंद करेंगे, तो हम लिखेंगे क्यों? तो अब क्या हुआ कि अवाम की पसंद को मद्देनज़र रखते हुए इन मुसन्निफ़ों ने क्या किया, इन ख़याली बातों को दास्तान से हटाना शुरू कर दिया। और जब दास्तान से हटाना शुरू किया तो फिर ज़ाहिर सी बात है नावल में के नक़ूश, नावल के नक्श पैदा होने लगे। और ये नावल के नक्श इसलिए पैदा होने लगे धीरे धीरे कि कहानी से हमको कोई ना कोई सबक मिलता रहे। और फिर जब दास्तानों से माफूकुल फितरत अनासिर हटा दिए गए हालात के तहत, क्योंकि अब हमको पसंद नहीं उसी चीज़ों को, इंसान का दिमाग जो है तलव्वुन मिजाज होता है, वो बहुत चीज़ों को एक तरह चीज़ों को ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो बदलाव चाहता है, ज़िंदगी में भी बदलाव चाहता है, हालात में भी बदलाव चाहता है। तो जब ये दास्तान की बदली हुई सूरत हमारे सामने आई तो नावल वजूद में आया। अब हम आपको सबसे पहले यहाँ बताना चाहेंगे कि नावल किसे कहते हैं। तो नावल अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है और अंग्रेज़ी के ज़ेर असर ये उर्दू में आया। और अदब की दूसरी असनाफ की तरह नावल भी कोई न कोई जामे और मुकम्मल तारीफ़ नहीं है। लेकिन नावल अंग्रेज़ी ज़बान के लफ्ज़ नावल लैटिन ज़बान के लफ्ज़ नाविला से बना है और नाविला का मतलब होता है नए किस्से और कहानियाँ। अब ये नाविला लफ्ज़ अंग्रेज़ी में नावल से मंसूब है, अंग्रेज़ी में इस नाविला लफ्ज़ को अंग्रेज़ी में नावल कहते हैं। और ये नावल लफ्ज़ उर्दू में ऐसे ही कबूल कर लिया गया, उर्दू में नावल लफ्ज़ का कोई तर्जुमा नहीं है। तो नावल की भी कोई जामे और मुकम्मल तारीफ़ नहीं है। मौज़ू के एतबार से दौर हाज़िर में नावल की एक सादा सी तारीफ़ ये कही गई है कि एक ऐसा सनती किस्सा, नावल की जो सादा सी तारीफ़ है उसका मतलब होता है कि नावल एक ऐसा सनती किस्सा है जिसमें सनती अहद के पस मंज़र में फ़र्द और समाज की कशमकश दिखाई जाती है। यानी इंसान की ज़िंदगी, उसकी कशमकश और कशमकश का मुकाबला करते हुए कैसे कामयाबी हासिल करता है, इसको नावल में बयान किया जाता है। नावल के ये तारीफ़ यूरोप के नावलों पर सादिक़ आती है। चुनांचे सनती इनकलाब के फ़ौरन बाद फ़र्द और समाज की कशमकश के आसार पहली जंग अज़ीम के बाद ही रूनुमा हो गए थे। ताहम 1857 के बाद तहज़ीबी और तमद्दुनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ गोशों में क़दीम और जदीद, अक़लियत और मज़हब और मशरिक़ और मग़रिब के माबैन कशमकश और तसादुम की जो फ़िज़ा पैदा हुई, इसने मुल्क में ऐसे हालात पैदा कर दिए जो नावल से मिलते जुलते हकीकत पसंदाना किस्से लिखने पर मजबूर हो गए। दरअसल नावल का फ़न एक मख़सूस नुक्ते नज़र से ज़िंदगी की तस्वीर कशी का फ़न है। हकीकत की तख्लीक का रूप देकर या तख्लीक को हकीकत का जामा पहनाकर इस तरह पेश किया जाता है कि किस्से की हैसियत से इसके तमाम अज्जा में तालमेल और हम आहंगी कायम हो सके। फ़नी एतबार से नावल के अज्जाए तरकीबी में प्लाट, किरदार, मुकालमा, मंज़रनिगारी, नुक्ते नज़र, हयात और बुनियादी अहमियत रखते हैं। किस्से के वाक़यात में जब ऐसा मानवी और बातिनी रब्त तसलसल पैदा होता है तो अगला वाक़या पिछले वाक़े का लाज़मी और मंतकी नतीजा मालूम होता है। देखिए हम बता दें कि हमने बताया कि नावल किसे कहते हैं। नावल अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका उर्दू में कोई तर्जुमा नहीं है, इसको ले लिया गया है। अब हर किस्से कहानी को हम नावल नहीं कह सकते।
جس کہانی میں ناول کے اجزائے ترکیبی موجود ہوں گے اسی کو ہم مکمل ناول کہیں گے، نہیں تو ہم ناول نہیں کہیں گے۔ اگر ناول کی شروعات کہی جائے تو اردو میں ناول کی شروعات پہلے ہم یہ بتا دیں کہ ہر قصے کو ہم ناول نہیں کہہ سکتے، ناول کے جو اجزائے ترکیبی جس کی کہانی میں موجود ہوں گے اسی کو ہم ناول کہیں گے۔ اب ہم سب سے پہلے یہ جان لیں کہ ناول کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں۔ جیسے قصہ، بغیر قصے کے ناول نہیں لکھا جا سکتا۔ پلاٹ، اس قصے کو کہانی کی شکل میں ترتیب دے کر کے لکھنا، وہ پلاٹ ہوتا ہے۔ کیریکٹر کا اس میں ہونا ضروری ہے، زبان کا اس میں ہونا ضروری ہے، مکالمہ یعنی ڈائلاگ کا اس میں ہونا ضروری ہے، منظر نگاری یعنی آپ کس طرح کے ماحول کو پیش کر رہے ہیں اس ماحول کی بھی عکاسی آپ کو اس میں کرنا پڑے گی، اور پھر آپ کا نقطہ نظر کیا ہے، آپ کس مقصد کے تحت ناول لکھ رہے ہیں، کس طرح کے معاشرے کو آپ دکھانا چاہ رہے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے، تو اس تحت یہ ناول لکھیں گے۔ تو جس میں یہ پلاٹ، کردار نگاری، مکالمہ نگاری، نقطہ نظر، جذبہ منظر نگاری، یہ سب جس میں اجزائے ترکیبی موجود ہوں گے تو وہ اس کو ہم ناول کہیں گے، نہیں تو ناول نہیں کہیں گے۔ اچھا، ایک چیز یہ ہم بتا دیں کہ اگر اردو کا جہاں تک سوال ہے تو جب اردو میں ناول وجود میں آیا تو سب سے پہلے نذیر احمد نے چھوٹے چھوٹے قصے لکھے۔ اچھا، ایک چیز بتا دیں، داستان پہلے لکھ کے گئی، پھر 1857 کا غدر ہوا، پھر جو صاحب فہم لوگ تھے انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر ایسی کون سی وجہ ہے کہ ہم جو ہے ایک 7 سمندر پار جو قوم تھی وہ ہمارے اوپر حاوی ہو گئی، ہمارے اندر کون سی کمزوریاں تھی جو میرے اوپر وہ حاوی ہو گئے۔ تو انہوں نے اپنے معاشرے پر غور کیا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ کچھ نہیں، ہمارے اندر کمیاں ہیں، اور کمیاں کیسی ہیں کہ ہم حقیقت سے بہت دور ہیں اور خیالی باتوں میں ہم کھوئے رہتے ہیں۔ تو اس لیے جب خیالی زندگی میں ہم کھو رہے ہیں اور حقیقت سے منہ موڑ رہے ہیں تو ظاہر ہے ہم کو کوئی نہ کوئی آ کے شکست دے دے گا۔ تب انہوں نے ہمارے اندر شعور پیدا ہو، ہم حقیقت کا سامنا کرنے کی طاقت پیدا ہو اور زندگی ایک سچی حقیقت ہے، اس چیز کو ہم سمجھیں، تو سب سے پہلے نذیر احمد نے اس پر قلم اٹھایا اور انہوں نے چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھی، اور ان کہانیوں میں زیادہ تر ان کا مقصد رہتا تھا کہ ہم سماج کی لڑکیوں پر، سماج کی لڑکیوں کی اصلاح کریں، کیونکہ لڑکی یا مہیلا یا خواتین ایک ایسی ذمہ داری ان کے پاس رہتی ہے کہ پورے سماج کا وہ نرماण کرتی ہیں، تو پورے سماج کو تیار کرتی ہیں آگے کے لیے، کیونکہ نسل جو آنے والی نسلیں ہیں ان کی پرورش عورتوں کے، خواتین کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو اس لیے نذیر احمد نے، کیونکہ زمانے میں پردے کا بہت زیادہ رواج تھا، اور انہوں نے لڑکیوں پہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھی اور ناول بھی لکھنے کی کوشش کی۔ یعنی ان کے ناول کے جنم پیدائش ان سے ہوئی ہے، انہوں نے ناول لکھی ہے سب سے پہلے، لیکن ٹیکنیک کے اعتبار سے ان کے ناول کو ہم مکمل ناول نہیں مان سکتے ہیں۔ تو نذیر احمد کا سب سے پہلا ناول تھا میرات العروس۔ اس کے بعد انہوں نے کئی ناول لکھے۔ اس طرح ناول میں اولین نمونے نذیر احمد کے قصوں میں نظر آتے ہیں۔ ہم نے آپ سے کہا کہ نذیر احمد نے ناول کی شروعات ضرور کی، لیکن ٹیکنیک کے لحاظ سے ہم ان کے ناول کو مکمل ناول نہیں مان سکتے۔ اپنے زمانے کے معاشرت اور گھریلو زندگی کے جو بھی پہلو انہوں نے پیش کیے ہیں وہ اصلاح کے نقطہ نظر سے انہوں نے پیش کیے ہیں۔ جیسے ناولوں میں ان کے بیشتر کردار مسلمانوں کے اس متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو غدر کے ہنگامے میں اپنا وقار، اپنی شان و شوکت کھو چکے ہیں۔ نذیر احمد کے اپنے قصوں میں عورتوں کی اصلاح اور تعلیم پر خاص طور پہ دھیان دیا گیا ہے۔ اسی دور میں اس کے کچھ وقت بعد، تھوڑے سی عمر میں کم تھے، چھوٹے تھے، سرشار نے یوں تو بہت زیادہ ناول لکھے ہیں، جیسے فسانہ آزاد، سحر کوثر، جام سرشار، کامنی، کرم دھرم، طوفان بے تمیزی، بچھڑی دلہن، انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں، لیکن ان کا جو باکمال ناول تھا وہ فسانہ آزاد تھا۔ اور فسانہ آزاد میں انہوں نے ان کے وسعت کی، ان کے قابلیت انہوں نے زیادہ دکھائی ہے، وہ زندگی کے ہر پہلو کو نہایت فنکارانہ انداز میں اس ناول میں پیش کرتے ہیں، لیکن ان کے یہاں واقعات میں باہمی ربط نہیں ہے۔ اس کے بعد سرشار کے ہم اثروں میں سجاد حسین کا نام بہت قابل ذکر ہے۔ انہوں نے 1877 میں اخبار اودھ پنچ نکالا اور ظریفانہ طرز تحریر کی بنیاد ڈالی۔ وہ ایک قدامت پسند انسان تھے اور انہوں نے اپنے اخبار اور ناولوں کے ذریعے ترقی پسند چیزوں پر طنز کیا، ان کے تصوف۔ اچھا، ترقی پسند چیزیں، کیونکہ اس زمانے میں کچھ لوگوں نے انگریزوں کے طور طریقے اپنا لیے تھے تو اس پر انہوں نے طنز کیا۔ اچھا، ان سے تھوڑے سے وقت کے بعد، مطلب ایک طرح سے یہ ہم عصر بھی ہیں لیکن ان کی عمر میں تھوڑا فرق تھا، تو
نذیر احمد سب سے پہلے انہوں نے خواتین کی اصلاح کی کوشش کی اپنی کہانیوں کے ذریعے، ناول لکھے، لیکن اس کو مکمل ناول نہیں کہہ سکتے، انہی سے سبق حاصل کر کے ان کے ناول کو ذہن میں رکھتے ہوئے سرشار نے ناول لکھے، انہوں نے بھی متوسط طبقے کو اپنی ناولوں کو موضوع بنایا، اور پھر عبدالحلیم شرر بھی اسی دور کے ناول نگار ہیں، لیکن انہوں نے تمام باہری ملکوں کو سفر کیا تھا، اور جب باہری ملکوں کا انہوں نے سفر کیا تو انہوں نے اس سفر کے حالات کو ناول کی شکل میں لکھا، تو جس سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ جو دوسرے ممالک کے بارے میں، وہاں کی آب و ہوا، وہاں کے تہذیب و معاشرت کے بارے میں ہم نہیں جانتے تھے، وہ بھی ہم جاننے لگے تھے۔ اور ان کا پہلا معاشرتی ناول 1888 میں شائع ہوا تھا، اور ان کے مشہور جو ناول ہے وہ ملک العزیز ورجینا، حسن و انجینا، منصور موہنا، فلورا انڈا اور فردوس بری ہیں، جس میں سے ان کا سب سے مشہور ناول فردوس بری ہیں۔ جیسے نذیر احمد کا ناول میرات العروس، سرشار کا ناول فسانہ آزاد، اور شرر کا ناول فردوس بری، یہ تین ان کے بہت مکمل ناول ہے۔ اب یہاں تک جو ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ یہاں تک ناول لکھے گئے، لیکن ان کو ناول کی ٹیکنیک پر ہم مکمل ناول نہیں مان سکتے۔ ناول کی ابتدا ان لوگوں سے ہوئی، انہوں نے ناول کے پہ اپنا قلم اٹھایا، لیکن جہاں تک ٹیکنیک کا سوال ہے تو ان لوگوں کے ناولوں میں کوئی نہ کوئی اجزائے ترکیبی کی کمی ہے۔ لیکن اگر اس کے بعد ناول کی ٹیکنیک پر اگر کسی کا مکمل ناول مانا جاتا ہے تو مرزا محمد ہادی رسوا کا ناول امراؤ جان ادا ہے۔ امراؤ جان ادا ناول کی ٹیکنیک پر بہت ہی مکمل ناول اترا ہے، جس کو ناول کی ٹیکنیک پر ایک مکمل ناول مانا جا سکتا ہے۔ اس میں یہ ایک اصلاحی ناول ہے، اور رسوا نے اس دور کے معاشرے کو پیش کیا ہے، اور زیادہ تر طوائف کی زندگی پر یہ ناول ہے، اور ایک طوائف کی زندگی میں کون سے نشیب و فراز آتے ہیں، اور اس نشیب و فراز کا ذمہ دار اس دور کا معاشرہ ہے، اس پر انہوں نے قلم اٹھایا ہے۔ جبکہ آپ کو ایک عجیب اتفاق بتا دیں کہ مرزا محمد ہادی رسوا سائنسٹسٹ تھے، یہ سائنس کے بارے میں زیادہ جانتے تھے، سائنس پہ انہوں نے کتابیں لکھی تھی، لیکن اتفاق سے دیکھیے کہ انہوں نے زندگی میں پہلا ناول لکھا تھا امراؤ جان ادا، اس کے بعد انہوں نے 3 ناول اور لکھے، ذات شریف، شریعت زادہ، قری بیگم۔ لیکن ایک عجیب اتفاق ہے کہ ان کا یہ پہلا ناول نہیں تو پریم چند کا گودان ناول آخری تھا، وہ اس سے پریم چند مشہور ہوئے، لیکن یہ مرزا محمد ہادی رسوا امراؤ جان ادا ان کا پہلا ناول تھا، اور جس سے یہ ناول مشہور ہو گئے، اور یہ ناول کی ٹیکنیک پر یہ ناول ان کا خرابی اترا ہے۔ تو انہوں نے ناول لکھے، اور اس وقت ان کے ہم عصروں میں جو رسوا کے ٹائم کے لوگ تھے تو انہوں نے بھی بہت سے ناول لکھے، اور انہوں نے صنف ناول کو آگے بڑھایا۔ اچھا، ایک چیز اور آپ کو بتا دیں کہ ناول کے اجزائے ترکیبی تو ہم نے آپ کو بتا دی کہ جس میں پلاٹ ہوگا، کردار ہوگا، مکالمہ ہوگا، یہ سب ناول کریں گے، لیکن ناول بھی کئی طرح سے لکھے گئے، نفسیاتی ناول، رومانی ناول، تاریخی ناول، اصلاحی ناول، اس نقطۂ نظر سے بہت سے ناول لکھے گئے۔ جیسے تاریخی ناول کسی واقعے پر لکھ دی گئے، تو کوئی ہماری تاریخ سے ریلیٹڈ واقعہ اس پر ناول لکھ گئے، اس کو ناول کی شکل میں لکھ، جیسے پرتھوی راج چوہان پر لکھ دیا، لکشمی بائی پر لکھ دیا ناول، تو یہ تاریخی ناول۔ اصلاحی ناول یعنی سماج میں اگر کوئی برائی پھیلی ہے تو اس کی اصلاح کے لیے ناول لکھ دیے گئے۔ رومانی ناول جس میں پیار محبت کا ذکر ہوگا، اس طرح سے ناول لکھے گئے۔ تو کئی قسم کے ناول لکھے جا چکے ہیں۔ اچھا، اب ہم پھر اپنی بات پہ آتے ہیں کہ مرزا محمد ہادی رسوا نے ناول لکھا امراؤ جان ادا، تو امراؤ جان ادا ایک طوائف کی کہانی تھی، طوائف کی کہانی پہ یہ ناول لکھا گیا، اور اس دور میں جب یہ ان کا ناول مشہور ہوا تو ان کا دیکھا جو اس وقت رسوا کے ہم عصر تھے، انہوں نے بھی زیادہ تر طوائف کی زندگی کو اپنا موضوع ناول کا بنایا۔ لیکن اس کے کچھ وقت کے بعد منشی پریم چند، ان کا تعلق گاؤں سے تھا، اور جتنے بھی اس وقت ناول لکھے گئے تھے اس میں زیادہ تر کیا تقریباً سبھی میں شہر کی زندگی کا ذکر تھا، گاؤں کی زندگی کا ذکر کہیں بھی نہیں تھا۔ اور پریم چند گاؤں کی صورتحال کو دیکھ رہے تھے، وہاں کی پریشانیوں کو دیکھ رہے تھے، وہاں اونچ ذات اور نیچی ذات میں جو فرق تھا، جو لوگوں پر ظلم و ستم ہو رہے تھے، ان سب چیزوں پر انہوں نے اپنے ناولوں کا موضوع بنایا۔ یعنی عام طور سے یہ تھوڑا سا ہٹ کے، شہر سے ہٹ کر کے انہوں نے گاؤں کی پریشانیوں پر قلم اٹھایا اور اپنے ناولوں میں اس صورتحال کو بیان کیا۔ پھر پریم چند کی ناولوں کا آخری دور چل رہا تھا 1936 کے قریب۔ اس سے پہلے جو ہندوستانی طالب علم تھے
थोड़ा-सा हैसियत में अच्छे थे, तो वो इंग्लैंड में और लंदन में तालीम हासिल कर रहे थे और वो रोज़ाना अखबार में सुनते थे कि हमारे हिंदुस्तानियों पर ये ज़ुल्म हुआ, वो ज़ुल्म हुआ, वो ज़ुल्म हुआ, तो उनको बहुत तकलीफ़ होती थी। तो इन लोगों ने वहाँ बैठ कर के एक प्लान बनाया कि हम एक ऐसी तहरीक शुरू करेंगे, हम पढ़ाई ख़त्म करके जाएँगे अपने हिंदुस्तान और हमने जो भी तालीम हासिल की है, उससे हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे हिंदुस्तान की तरक्की कैसे हो सकती है। तो इन लोगों ने इस तहरीक का एक मैनिफेस्टो वहाँ तैयार कर लिया था लंदन में, जिसका उन्वान था तरक्की पसंद तहरीक, यानी ऐसी तहरीक हमको चलाना है जिससे हमारी तरक्की हो। और ये इसका सबसे पहले ये बात जहन में आई थी सज्जाद ज़हीर ने, और सज्जाद ज़हीर और उनके साथी जब वहाँ से तालीम हासिल करके आए हैं तो यहाँ हिंदुस्तान आए हैं और इन्होंने इस प्लान को सबसे पहले प्रेमचंद को बताया कि हम लोग चाहते हैं एक ऐसी तहरीक हो जिसमें हमारी तरक्की हो। ये शायद हमने इससे पहले लेक्चर में बताया है। तो प्रेमचंद ने एक बहुत ही बड़ा जलसा लखनऊ के रफ़ी-आम क्लब में 1936 में किया, उसकी सदारत खुद की, और उसमें इन्होंने गौर किया कि हम जो भी काम करें, जो भी शोबे हयात से ताल्लुक़ रखते हैं, उसमें हम हमेशा अपने मुल्क की तरक्की को ज़हन में रखें। यानी अगर हमें ड्रामा लिखना है तो हमें मुल्क की तरक्की को ध्यान में रखना होगा, हमें कोई कहानी किस्सा लिखना है, नावल लिखना है, जो भी लिखना है, हमें मुल्क की तरक्की को ध्यान में रखना है और जो हमारे अंदर कमियां हैं, जो हमारे अंदर कमियां हैं, उन चीज़ों को भी उजागर करना जिसमें आने वाली नस्लों को एक सबक हासिल है। तो इसी पर कुर्रतुल ऐन हैदर थे, असमत चुगताई थी, अजीज़ अहमद थे, सादत हसन मिंटो थे, इन लोगों ने सबने नावलें लिखी। और शौकत सिद्दीकी ने खुदा की बस्ती नावल इनका काफ़ी अवार्डेड नावल है। तो इन लोगों ने नावल लिखे और नावल लिख करके सिन्फ नावल को आगे बढ़ाया। अब आप देखिए, हमने जो मुख्तसर आपको पूरा बैकग्राउंड बताया है, तो उसमें क्या है कि हालात जैसे जैसे बदले, हमारी किस्से कहानियाँ वैसे वैसे बदलती गई और उनको दूसरा नाम दे दिया गया। अब जैसे तरक्की पसंद तहरीक का दौर हुआ तो ये बहुत ही मुख्तसर नावल लिख दिया सज्जाद ज़हीर ने, लंदन की एक रात। सज्जाद ज़हीर ने तो काफ़ी कुछ लिखा पढ़ा, लेकिन अब एक एक चीज़ से इंसान मशहूर हो गया, तो लंदन की एक रात से ये मशहूर हो गए। असमत चुगताई ने भी काफ़ी नावल लिखा। अच्छा, तरक्की पसंद तहरीक में जो ख़ास नाम थे वो उपेंद्र नाथ अश्क ने, अली अब्बास हुसैनी ने, ख्वाजा अहमद अब्बास ने, सालेह आबिद हुसैन ने, इन सब ने नावल लिखे। लेकिन इनके नावलों का मकसद था कि हमको, रामलाल साहब ने नावल लिखे, मंजर सलीम साहब ने नावल लिखे, खान महबूब तर्जी ने नावल लिखे, नसीम ननवी ने नावल लिखे, यानी एक लंबी फेहरिस्त हमारे सामने तरक्की पसंद तहरीक के नावल निगारों की है। और उन्होंने बहुत ही बाकमाल नावल लिखे, और जो नावल लिखे मकबूल आम हुए। मकबूल आम क्यों हुए? क्योंकि उन्हें समाज की इस्लाह को जहन में रखा और हकीकत पे मबनी इनके नावल होते थे, इंसानी ज़िंदगी के वाक़यात से मुतासिर होते थे इनके नावल, तो इसलिए इनके नावल बहुत ज़्यादा मकबूल हुए। तो ये बैकग्राउंड हमने आपको नावल के बारे में बताया है। अब कल मुख्तसर हम नज़ीर अहमद से शुरू होंगे, नज़ीर अहमद के बारे में बताएंगे, सरशार शरर के बारे में, हादी रुस्वा, और बाद के जो नावल निगार हैं उनके कौन कौन से मशहूर नावल हैं और उनका अंदाज़ गुफ्तगू क्या है और उन्होंने किन चीज़ों को उजागर किया। जैसे हमने आपसे बताया, नज़ीर अहमद, सरशार शरर ने शहरी ज़िंदगी पर नावल लिखे, प्रेमचंद ने एक अपना अलग रास्ता निकाला, उन्होंने गाँव की ज़िंदगी पर नावल लिखे। तो इस सूरत से नावल लिखे। तो ये तो नावल का दौर यहाँ तक है। लेकिन अब एक चीज़ हम और बता दें जो हम कल आपको बताएंगे। एक तो नावल निगारों के बारे में बताएंगे और कल एक चीज़ बताएंगे, जब ये मसरूफियात हमारी और ज़्यादा बढ़ गई, हम और ज़्यादा मशरूफ़ हो गए, और दूसरी चीज़ है कि जो हालात चल रहे थे मुल्क के, कि अंग्रेज़ों का जुल्म सितम बढ़ रहा था, जब हमें खाने पीने की परेशानी और हमारी ज़िंदगी के लाले लगे हैं, तो ऐसे मौके पर क्या हम लंबे चौड़े नावल लिखने की फुर्सत निकाल पाएंगे, या हम नावल लिखने के लिए टाइम निकाल पाएंगे, या हम नावल लिखने के लिए अपना ज़हन यकजा कर पाएंगे? अफरा तफरी के माहौल में कोई नहीं कुछ लिख सकता है। तो इसलिए फिर क्या हुआ कि इन्हीं नावलों ने एक मुफ़स्सिर शक्ल इख्तियार कर ली, और जिसको हमने कहा है अफ़साना। तो अफ़साना किसे कहते हैं? ये अफ़साने की शुरुआत देखिए, शुरुआत किसी चीज़ की होती है तो शुरू में कुछ ख़ामियाँ ज़रूर रहती हैं, क्योंकि कोई चीज़ बिल्कुल मुकम्मल तौर पे हमारे सामने नहीं आती। फिर उसमें चेंजेज़ आते रहते हैं, बदलाव रहते हैं, और चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। तो ये नावल का बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया? अब ये जी, बताइए जी, कि जी। जो आप मैडम ने कहा था कि असाइनमेंट तैयार करना है, या तो आप क्या पूछना चाहते हैं हमसे, ये बताइए? मैं चाहता हूँ कि जो क्वेश्चंस हैं उस पे आप ब्रीफ आउटलाइन ब्रीफ कर दें कि कैसे उसको लिखना है। मसलन कोई क्वेश्चन हमको बताइए। जैसे आपका मसलन गज़ल में है, गज़ल की तारीफ़ करते हुए और गज़ल के आगाज़
देखिए, अगर क्वेश्चन आपका आता है कि ग़ज़ल की तारीफ़ लिखिए, तो ग़ज़ल के लफ़्ज़ी मायने क्या हैं? महबूब से बातें करना। ग़ज़ल की बनावट क्या है? पहले शेर को मतला कहते हैं, आखिरी शेर को मक़ता कहते हैं, कम से कम 5 शेर होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 22 शेर होते हैं। ये उसका समझाने के बाद आप तब लिखेंगे ग़ज़ल का इर्तिक़ा। यानी उर्दू में सबसे पहले ग़ज़ल किसने लिखी है, किस अंदाज में ग़ज़लें लिखी हैं, और उर्दू के मुकम्मल शायर कौन-कौन से निकले हैं। हर दौर के, कल हमने बताया था दक्कन में कौन से शायर गुज़रे हैं, शिमाली हिंद में कौन से शायर गुज़रे हैं, उसके बाद दबिस्तानी लखनऊ में कौन से शायर गुज़रे हैं, और फिर तब तक दिल्ली का माहौल दुरुस्त हो गया, तो फिर पलट के फिर दिल्ली में शायराना महफ़िलें आबाद हो गईं, तो फिर कौन-कौन से शायर गुज़रे हैं, और उसके बाद आज़ादी तक शायरी ने नई सूरत इख्तियार कर ली, जैसे इनकलाबी शायरी होने लगी, हुब्बुल वतनी की शायरी होने लगी, और फिर उसके बाद आज के दौर में देखिए हकीकत भरी शायरी होती है, या हमारी ज़हनी शायरी होती है, या ऐसी शायरी होती है जो इंसान के अंदर जोश, वलवला और आगे बढ़ने का जज्बा पैदा कर सके। जैसे इक़बाल की शायरी थी, खुदी, फ़लसफ़ा खुदी, तो इस सूरत से आपको स्टेप बाय स्टेप इसका लिखना है इर्तिक़ा। और बताइए? और असाइनमेंट के बारे में बात करने वाले थे आप? जी, हाँ, असाइनमेंट की क्वेश्चन बताया था हमने। हाँ, तो ये असाइनमेंट असाइनमेंट में आपका क्वेश्चन टॉपिक क्या है? टॉपिक क्या है असाइनमेंट में आपका? ये असाइनमेंट का क्वेश्चन ही था, सवाल नंबर 1 थे यार, ग़ज़ल की तारीफ़ करते हुए और ग़ज़ल के आगाज़ और तकाबुस्तान दिल्ली और तबिस्तान लखनऊ पर एक तो मुफ़स्सिल मज़मून लिख 1 मिनट, जैसे ग़ज़ल की तारीफ़ आपने लिखी और ग़ज़ल का जो इर्तिक़ा है उसमें पूरा ग़ज़ल का शुरू से लेकर के दक्कन से लेकर के मौजूदा दौर तक पूरा बैकग्राउंड आ जाएगा, ठीक? अब अगर अलग से आता है दबिस्तानी शायरी, तो आप थोड़ा-सा दिल्ली का माहौल देंगे, और उस दौर में दबिस्तान शायरी में जो मेन शायर गुज़रे थे, वो थे सौदा, दर्द और मीर, है ना? सौदा, दर्द, मीर हैं, उनकी ख़ुसूसियात शायरी लिख देंगे, उनके अच्छे-अच्छे अशआर लिख देंगे। दबिस्तानी लखनऊ में भी यही होगा कि दबिस्तानी लखनऊ की शुरुआत आतिश और नासिक से हुई है, लेकिन हालाँकि उससे पहले लखनऊ में शुरुआत हो चुकी थी। जब दिल्ली का माहौल ख़राब हुआ, तो मुसाफ़ी, इंशा और जुर्रात ये दिल्ली छोड़ कर के लखनऊ आए, और लखनऊ में आकर के इन्होंने शायरी शुरू कर दी। अब मसला क्या था कि इनकी शायरी में दिल्ली का भी असर था और लखनऊ का भी असर था, लेकिन प्योर लखनऊ की ज़बान में जो शायरी इनके बाद शुरू हुई है, वो आतिश और नासिक की हुई है। तो आतिश और नासिक की मुख्तसरन हालात ज़िंदगी लिखेंगे और उनकी शेरी ख़ुसूसियात के बारे में लिख देंगे। जी, अच्छा जी। है ना? जी। और बताइए? अब मैम आप कौन-कौन से सब्जेक्ट ले रही हैं? उर्दू ग़ज़ल और उर्दू हमें ज़ुबान, उर्दू अदब ग़ज़ल की भी तारीख़ हमें उर्दू उर्दू ज़ुबान ग़ज़ल, देखिए उर्दू ग़ज़ल दिया गया है फ़िलहाल, और हिस्ट्री उर्दू ग़ज़ल किसे कहते हैं, और मतलब हिस्ट्री नस्र में कैसे काम हुआ है और नज़्म में कैसे काम हुआ है, ये द हमको हिस्ट्री ऑफ दिया उर्दू गया है। लैंग्वेज एंड लिटरेचर हिस्ट्री ऑफ जी? उर्दू लैंग्वेज हिस्ट्री ऑफ उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर उर्दू ज़ुबान और अदब की तारीख़, तो ये वो आपके आप अगले लेंगी? क्लास में होंगे, अगले क्लास में होंगे, अभी तक तो हमें कोई ऐसा आदेश नहीं है, अच्छा, लेकिन हमें ये क्लास लेना थे, दास्तान किसे कहते हैं, नावल, अफ़साना और ग़ज़ल, ये हमें लेना थे, अच्छा, वो हम ले रहे हैं, कल जी, भी हम 11 बजे लेंगे, और उसके बाद फिर जी, जैसा होगा आपको बता दिया जाएगा, वो जी, जी, सेंटर की तरफ से बता दिया जाएगा आपको। जी, ठीक, और ठीक। बताइए, कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप बताइए, हम तो बैठे बाकी हैं। मैं कोई क्वेश्चन देख लूँगा जो होगा तो मैं कल आपसे पूछ लूँगा। हाँ, नहीं, आपको देखिए, हमने आज मेरा तीसरा लेक्चर है, आप जी, ऐसा करिएगा कि तीनों लेक्चर को देख लीजिएगा, उसमें अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी आपको परेशानी हो, तो हम 5 मिनट पहले अपनी बात को मुकम्मल कर लेंगे, और तब तक आपके अंदर जो भी कन्फ्यूज़न हो, उसको आप क्लियर कर लीजिएगा हमसे। ठीक है, ठीक, ठीक है? ठीक है। कोई परेशानी नहीं है, तमाम किताबें आती हैं, तमाम आप देखिए उस पर निकाल लीजिए। किताबें तो आपने ली होंगी ना? हाँ, किताबें तो आई हैं वहाँ से। तो जी, आई हैं। जो हमने समझाया है, उसको एक बार किताब से पढ़ के देखिएगा कि हमने वही समझाया है कि अलग का समझाया है। लेकिन बस क्या है, नहीं, हमने नहीं, अपनी ज़बान में आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। नहीं, नहीं, सही हुँ? समझाया, गलत क्यों समझाएँगे? नहीं, आपने नहीं, देखिए एक बहुत चीज़ कम बताएँ, समय में बात बात 1 घंटे के बात अंदर 1 घंटे के अंदर आपने सब कुछ समेट के बता दिया मतलब एक भी ब बात तो इसकी एक नहीं है, बिल्कुल बात इसकी ये है कि आपको कितना समझ में आया, तब तो हम कामयाब हैं। अब कल हम नहीं, आपको नहीं, मुझे बताएँगे समझ में आया। नज़ीर अहमद बहैसियत नावल निगार, अब्दुल हलीम शरर नावल निगार, हादी रुस्वा, प्रेमचंद, असमत चुगताई, कुर्रतुल ऐन हैदर, ये इतने नावल निगारों के बारे में बताएँगे। उसके बाद अफ़साने की टेक्निक आपको बताएँगे, अफ़साना किसे कहते हैं, हर कहानी को हम अफ़साना नहीं कह सकते, उसकी टेक्निक क्या है, अफ़साने जी, किस तरह के होते हैं, किस तरह के मौज़ू उसमें बयान किए जाते हैं, आज़ादी के बाद अफ़साने की क्या सूरत-ए-हाल रही, और प्रेमचंद का थोड़ा डिटेल बताएँगे इसमें। जी, ठीक, इतना करेंगे, ठीक है? जी, जी, शुक्रिया।
شکریہ کہ کوئی بات نہیں، کوئی کنفیوژن ہو تو آپ ہمیں آرام سے بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک 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 ہے، شکریہ. اوکے، شکریہ. ٹھیک ٹھیک.